اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ میں اب تمام حضرات کو خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ آج جس سورہ مبارکہ پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ڈاکٹر مسعود احمد رضا الرفائی۔ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام پھیلانے میں آپ بھی اس مشن میں شامل ہو جائیں۔ تو سورہ عصر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ دیکھنے میں یہ بڑی مختصر سی صورت ہے۔ یہ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فقہ کے جلیل القدر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر صرف اس صورت میں تدبر کر لیں، تفکر کر لیں تو یہ سورہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر لوگ صرف اسی صورت میں غور و فکر کر لیں، تدبر کر لیں تو یہی صورت جو ہے وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہوں، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ تو سورہ عصر جو ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 13ویں صورت ہے، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بتا دیے گئے، اور وہ ایمان صالح، ایمان، اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ وجہ تسمیہ اس صورت کی پہلی آیت میں والعصر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عصر رکھا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دے، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ فرمایا کہ خسارے میں ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکورہ لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ زمانہ ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں حوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں اس وقت کی قسم فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والوں کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، کہ جو ان عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کی طرف دل جھکتا ہے، یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن اور مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان و
مسکن کی قسم فرمائی، اور جس طرح لا عمر کا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور اس کی فضیلت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سب عمروں سے افضل۔ جس طرح تفسیر خازن نے سورہ العصر اس آیت کریمہ کی والعصر ان الانسان کے تحت اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے والیوم نمبر 1 اور پیج سے 4 تک اور پیج 405 پہ ساوی، اسی طرح انہوں نے امام ساوی نے اس کو والیوم نمبر 6 میں ذکر کیا ہے اس پہلی آیت کی، یعنی امام خازن نے بھی اسی آیت کی روشنی میں والیوم نمبر 4 اور پیج نمبر 405 میں ذکر کیا۔ اسی طرح امام ساوی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں آیت نمبر 1 کے تحت ذکر کیا، والیوم نمبر 6 اور پیج 2419 میں، یعنی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی